بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں چونکہ آج کی ہماری مہمان شخصیت بہت زیادہ اہم ہے. اپنے عہدے کے لحاظ سے تو اہم ہے ہی ظاہر ہے. کسی بھی صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تو وہ ظاہر اہم ترین شخصیت ہوتا ہے, اور صوبے کی پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ہوتا ہے. اور اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ اس لیے بھی کہ ظاہر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت 27 ستمبر کی ایک تاریخ ہے جس کو لے کے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ ایک صوبے کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو نے 5 اگست کو یہ اعلان کیا ہے کہ 27 ستمبر کو ان کا اپنے کارکنان کے ہمراہ رخ ہوگا اسلام آباد کی جانب. وہاں کے کیا کرنا ہے, کیا سوچ رہے ہیں, کیا اچیو کریں گے, اس پر کچھ لوگ نالا بھی ہیں, کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں 27 ستمبر کی تاریخ. اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات لینے کے لیے ہم نے زحمت دی, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے. خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, پاکستان کے ظاہر ہیں اب نامور سیاستدان, اور یہ منفرد اعزاز بھی کہ فرسٹ ٹائم ایم پی اینڈ دین چیف منسٹر. ویسے ظاہر ہے گراس روٹ سے پالیٹکس کا سٹارٹ کیا ہے لیکن ایم پی ہے فرسٹ ٹائم. جناب سہیل آفریدی صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت مہربانی. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. سر معصومانہ سوال ہے سب سے پہلے تو کہ آپ کے ہر معصومانہ سوال میں بہت بڑی شرارت ہے. دیکھتے ہیں تو سر 27 کو پشاور سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں بہت بڑا ہے اسلام آباد, کیا منزل ہے؟ دیکھیں یہ جو بھی کرنا ہے 27 کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 27 سے ایک ہفتہ پہلے اچھا ہم ڈسکلوز کریں گے, اور تب تک جو ہیں اپنی تیاری کریں گے انشاءاللہ. تو یہ لوکیشن ڈسکلوز نہ کرنے کی, چونکہ پھر کارکنان مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں نا کہ یہاں آنا ہے, اس کی کوئی اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت کہ آپ نہیں بتا رہے کہ کہاں جانا ہے 27 کو, ابھی نہیں بتا رہے کہ اسلام آباد میں کہاں جانا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد تو جانا ہے. اسلام آباد صرف اسلام آباد نہیں ہے, یہ اڈیالہ تو یہ ایک اڈیالہ آتا ہے اسلام آباد. دیکھیں ایسی میں معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں, اسلام آباد میں جو ہے وہ پنڈی میں آتا ہے. ٹھیک, پنڈی میں. ہاں, اور آپ اسلام آباد آ رہے ہیں تو پنڈی بھی تو آپشن ہو سکتا ہے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا کیا آتا ہے پھر اڈیالہ ہماری نظر اڈیالہ پر ہے. اچھا, اور یہ جو ہے نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر, بس اتنا ابھی ڈسکلوز کر سکتا ہوں. باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کا بھی نہیں اور ایک مقام کا بھی نہیں. تو آپ جب نکلیں گے تو کئی دنوں کی تیاری کر کے نکلیں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا. تو راستے میں اگر کنٹینرز وغیرہ ہوئے تو کیا ہوگا ان کا؟ تو وہ تو ہمارا ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا ہے, اس کو ہٹانا جو ہے وہ ہمارے کارکن کے بائیں ہاتھ کا کام. تو آپ کنٹینر ہٹانے کی مشینری وغیرہ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے؟ وہ ہمارے کارکنان ہیں, ان کے ہاتھ ابھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا سکتے ہیں, ہر رکاوٹ عبور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سہیل آفریدی جب 27 تاریخ کو چلیں گے تو کوئی ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہوگی؟ نہیں, نہ ریاستی مشینری ہوگی, نہ ریاستی وسائل ہوں گے. پیورلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو ہمارے الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کے کارکنان ہوں گے, اور ہماری خود کی فائنینسنگ ہوگی پارٹی کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان, آپ آج سے پہلے کئی مہینوں تک جب بھی ہم پوچھتے تھے آپ کے ریپرزنٹیٹو سے ٹاک شوز میں کہ کال نہیں دے رہے آپ لوگ, کب دیں گے, تو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ جناب یہ مینڈیٹ تو خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے, وہ اعلان کریں گے. تو اب تو آپ نے خود اعلان کر دیا, تو وہ پچھلا والا بیان غلط ہے, یہ والا اقدام غلط ہے؟ دیکھیں وہ اعلان مشترکہ ہوا ہے, تمام جو ہمارے آپ نے کیا نا اس وقت تحریک تحفظ کی تو قیادت بھی نہیں تھی ناصر عباس صاحب, محمود صاحب. وہ خان صاحب کے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں جو خان صاحب نے کی تھی کہ ان کے مشورے کے ساتھ ہوگا, تو ان سے مشورہ کیا گیا ہے. وہ جو ہیں اس پر اعلان تھے تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی, تو ہم نے مشترکہ جو ہیں 27 ستمبر کی, تو راجہ ناصر عباس صاحب, محمود صاحب, ان سب کی رائے ہے کہ 27 کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں سب اعلان ہے. اور ان سے آپ کا رابطہ ہے ویسے محمود صاحب اور راجہ صاحب سے یا؟ جی رابطہ, ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, اور تمام جتنی بھی سیاسی صورتحال ہیں اور جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان پر باقاعدہ مشاورت چلتی رہتی ہے. تو یہ کچھ ذرائع محمود کہتے ہیں کہ نہیں تحریک تحفظ, خاص طور میں ان دو حضرات کی بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے, اپنے اپنے ہاؤسز کا سربراہ بنایا ہے, مطلب بڑی پوزیشنز دی ہیں, کہ ان سے آپ کا اس طریقے سے رابطہ ہے نہیں راجہ ناصر عباس صاحب سے اور محمود صاحب سے؟ نہیں, جب بھی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ رابطہ کرتے ہیں. جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں رابطہ کرتا ہوں, اور وہ میرے بڑے ہیں, میں نے کبھی بھی جو ہے ان کو اپنے پاس نہیں بلایا. میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو پراپر رسپیکٹ دیتا ہوں, کیونکہ وہ جو ہے
سیاسی طور پر بھی بڑے ہیں اور جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے اس لحاظ سے بھی جو ہے میں ان کی باقاعدہ بھرپور طریقے سے عزت کرتا ہوں اور ان کو عزت دیتا ہوں. تو اس کال سے پہلے بھی آپ ان کی طرف گئے اور آپ نے بتایا کہ ہم 27 کو نکل رہے ہیں, انہوں نے اوکے کیا آپ کو؟ ہاں یہ سب مشورے سے ہوا ہے. اچھا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تحریک تحفظ کی کوئی لیڈرشپ یا راجہ ناصر عباس صاحب اس کی تردید نہ کر دیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا یا ہمارا تو رابطہ ہی نہیں ہوا سہیل صاحب سے بہت عرصہ. نہیں دیکھیں جی, اگر فرض کریں کوئی جو ہے اس سے خود کو جدا کرتا ہے تو بے شک یہ ان کا اختیار ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ یہ 27 ستمبر کی کال دی گئی ہے, مطلب ان کے مشاورت سے دی گئی ہے. ابھی اگر کوئی جدا پہلے تو کرے گا نہیں, لیکن جس طرح آپ بول رہے ہیں وہ کرے تو. ہاں, میں کسی وجہ سے بول رہا ہوں جو کہ کچھ اطلاعات تھیں. اچھا, آپ کے ذرائع کون سے؟ اچھا, میں یہ کہ 27 ستمبر کی کال انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے. ٹھیک, آپ نے کہا وہ عمر میں بڑے ہیں تو اس لیے میں ان کو نہیں بلاتا بلکہ میں خود جاتا ہوں. یہ فارمولا آپ کا ہر جگہ ہے, جو بھی عمر میں بڑا ہو تو ہم ان سے ملنے چلے جاتے ہیں, ان کے پاس, ان کے دفتر میں, جو پسند ہو. کبھی کبھی ناپسندیدہ لوگوں سے ملاقات کرنی پڑ جاتی ہے, پڑ جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن جب آپ کو ملاقاتیں کرنا پڑ جاتی ہے, لیکن یہ صرف جو ہے جب چیف ایگزیکٹو بنا, وزیراعلیٰ بنا, اس کے بعد, اس سے پہلے یہ مجبوری نہیں رہی. لیکن یہ ایک آئینی عہدہ ہے وزیراعلیٰ کا, تو اس چاہتے نہ چاہتے ملنا پڑتا ہے لوگوں سے. ملنا پڑتا ہے. آپ کو ملنا پڑ جاتا ہے, اس کے بعد پارٹی آپ کو پڑ جاتی ہے. اس میں یہ ان کو احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو کس نہج پر پہنچا دیا, کہ مطلب آپ کی ملاقات کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. ذرا سوچیں نا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ زیادہ پھر بہتر ہے کہ وہ ملاقات اناؤنسڈ ہی ہو, جب پہلے تردید آتی ہے, خاموشی ہوتی ہے, بعد میں ملاقات کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ اور تنقید ہوتی ہے. سر محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی, بعد میں کہا گیا جی وہ بنو کا واقعے کے تناظر میں تھا وہ. تو اگر سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر داخلہ سے ملاقات ہے تو اس کو نہ ڈسکلوز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اچھا, وہ پلینڈ ملاقات نہیں تھی, وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے جو ہے مجھے کال آئی اور جو ہے پھر ہم ملے. لیکن جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو میں نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے, جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی. اور دیکھیں میں کلیئر ہوں, اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں, اپنے نظریے پر کلیئر ہوں, عمران خان صاحب پہ کلیئر ہوں, اپنے مقصد پر کلیئر ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں, جو میں باہر ہوں وہ اندر ہی ہوتا ہوں. اسی وجہ سے جو ہے مجھے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی, میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر فرض کرے عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے کچھ بھی کہا گیا تو پھر میں وہ کروں گا. لیکن گور صاحب نے اگر آپ سے کہا اور آپ ملے تو پلان تو ہو ہی گئی نا پھر وہ, یعنی اچانک تو نہیں مل گئے سر رہ گئی السلام علیکم جی کیا. اب اچانک اس طرح تھا کہ میں حسن عبدال سے واپس آیا, میں پشاور کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں کال آ گئی, تو راستے میں کال آ گئی. لیکن ابھی جلسے سے پہلے بھی آپ کی ملاقاتیں تو ہوئی نہیں ہوئی. آپ کی محسن نقوی صاحب سے جلسے سے ہفتہ 10 دن کے اندر کوئی ملاقات نہیں, کوئی پشاور میں کوئی ملاقات, اسلام آباد میں کوئی ملاقات نہیں. میں اسلام آباد ہی تھا, اور یہاں پر جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ جو تاریخ بتائی گئی 4 اگست کو 12 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک میں کے پی ہاؤس میں تھا, اور میں پڑھو کے پی جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 2.6 ملین, اور ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق میں میٹنگز کر رہا تھا. وہ میٹنگ ہو رہی تھی ٹیلی میڈیسن, جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہر خیبر پختونخوا کے فرد کو ہم گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولت دیں. تو اس حوالے سے ہماری میٹنگز تھی, وہ چل رہی تھی. تو محسن نقوی صاحب کی وہ ایک ہی ملاقات ہے بیرسٹر گوہر صاحب والی؟ بیرسٹر گوہر صاحب. اس کے بعد آپ کی, مجھے ڈر ہے اس کی بھی تردید نہ آ جائے کہیں دوسری طرف سے کہ جھوٹ تو بولتے رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا, میرا موقف کوئی ملاقات نہیں, کوئی ملاقات نہیں, ملاقات تھی اس میں. اچھا سر, اب آپ جہاں بھی جائیں گے اسلام آباد میں, وہاں پھر آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. کیا ہو 27 سے پہلے تو 27 کی کال واپس ہو سکتی ہے, کیونکہ بھی آپ نے دو مطالبات رکھے تھے نا 5 اگست کے جلسے میں, تو کیا ہوتا کہ ہاں پھر ہم 27 میں نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ اگر فرض کرے فیملی ملتی ہیں, وکلاء ملتے ہیں, ڈاکٹرز ملتے ہیں, ان کے سیاسی دوست ملتے ہیں, تو اندر سے کوئی نہ کوئی میسج تو باہر لے کر آئیں گے. تو پھر جو ہے ہم عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر جائیں گے, اور اگر فرض کرے وہ ملاقاتیں نہیں ہو پاتی تو 27 ستمبر کو سب سے پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور وہ عدالتوں کی تھرو ہی ہوگی. تو عدالت جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں, میرٹ پر کیسز سنیں, پوری میڈیا کے سامنے جو ہے کیسز سنیں, کیونکہ وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب
پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہے، ان کو پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی جینون کیس نہیں ہے، یہ سارے بوگس کیسز بنائے گئے ہیں. تو اگر فرض کریں عدالت میرٹ پر کیسز سنیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے. سو اگر میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں، مطلب تصحیح کیجیے گا میں غلط سمجھ رہا ہوں تو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 کی کال آف ہو جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، اور جب رسائی دی جائے تب اس کے نتیجے میں اگر خود خان صاحب ہی کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے 27 کو نہ ہو، کسی بھی ویسے کہہ دیں تو ہم نہیں آئیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، ورنہ 27 کو آ رہے ہیں. یہ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں آپ کی بات؟ بالکل 100%. یہ ایسے ہی ہے. آپ نے لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سہیل صاحب، سی ایم صاحب، تب آپ نے سنا ہے کہ یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈران بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نیا کوئی ایشو ہوا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر شوٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے 2-3 دنوں میں ان کو پیمز لایا گیا، اتنا ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا. آپ مطلع ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اس حوالے سے، نہ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی طرف سے، کیونکہ ان کی آخری ملاقات ان کی بیٹی کی ہوئی ان کی طرف سے، نہ پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن یہ بھی میں نے نیوز میں دیکھا. آپ نے صبح معلوم کرنے کی کوشش کی؟ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کال کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی والدہ صاحبہ وفات پا چکی ہیں، تو وہ ادھر بزی تھے. پھر میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں فیملی سے پوچھیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں ان سے کنٹیکٹ کرنے کی. تو یہ دیکھیں عمران خان صاحب ٹک ٹاک جیل گئے تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، وہ بالکل فٹ تھے. اور عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جتنی بھی ایشوز آئے ہیں، اس جعلی حکومت نے ڈینائی کیے کہ نہیں، مطلب جو ہے عمران خان صاحب بالکل فزیکلی فٹ ہے. عمران خان صاحب اگر فزیکلی فٹ جیل میں گئے ہیں تو وہ لوگ جو جعلی حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں اور جیل انتظامیہ، یہ عمران خان صاحب کے ہر چیز کے ذمہ دار ہے. اور اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ یہ کوئی چیز، اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہیں تو قوم ان سے پوچھے گی، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی کہ ہمارا لیڈر جو ہے ٹک ٹاک جیل میں گیا تھا، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے. بالکل صحیح. لیکن سر آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی آپ چیف ایگزیکٹو تھے پروونس کے، آپ ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ بھی نہیں دے سکے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتہ کہ ان کی طبیعت، باقی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. اپڈیٹ کس طرح دی جاتی ہے؟ یہ آپ فزیکلی ملیں گے اپنے لیڈر سے، ان کو سامنے سے دیکھیں گے کہ مطلب آپ کیسے ہیں، وہ اپنے منہ سے بتائیں گے کہ مطلب میری یہ پوزیشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز جن پر ان کا اعتماد ہے اور وہ جو ہیں پوری عمر ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ باہر آ کر قوم کو بتائیں گے کہ وہ کس حالت میں ہیں. یا تیسرا جو ہیں ان کی فیملی، ان کو جانے دیں گے. 3 چیزوں سے تصدیق ہو سکتی ہے. ان تینوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. مطلب یہ ہٹ درمی ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ جعلی حکومت کر رہی ہے. اور تو اگر فرض کریں مجھے وہاں پر جانے نہیں دیا جاتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا. ابھی اسی وجہ سے یہ تمام راستے تو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، یہ ہٹ درمی مسلسل کر رہے ہیں. 27 کی کال ہماری اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہمیں ملنے نہیں دے رہے خان صاحب سے. آپ کو یقین ہے 27 کی کال سے پہلے انگیجمنٹ کسی نہ کسی لیول پہ ہو جائے گی؟ دیکھیں پولیٹیکل فورس ہیں ہم، اور تمام مسئلے جو ہیں وہ ڈائلاگ سے پولیٹیکل پارٹیز حل کرتے ہیں. کوئی مسلح جتا تو ہے نہیں کہ ہم بندوق اٹھا کے اڈیالہ جیل پر حملہ کریں اور عمران خان صاحب کو نکال دیں، یا اسلام آباد پر حملہ کر کے جو ہے عمران خان صاحب کو رہائی دلوا دیں. ہم پریشر اس لیے بلڈ کر رہے ہیں تاکہ مثبت نتائج اس کے آئیں. ابھی تو جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں آ جائیں، وہ کسی بھی صورت میں آ جائیں. ابھی تو وہ جو ہیں ان کی طرف سے بالکل کوئی اشارہ نہیں ہے ابھی کوئی بالکل خاموشی ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے. اور لیکن آپ کا تجزیہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو کہ گراؤنڈ سے اٹھ کر آیا کہ جون 27 قریب آئے گی، اگر آپ پریشر بلڈ اپ کریں گے تو شاید وہاں سے بھی انگیج کیا جائے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ سیاسی تجزیہ ہے آپ کا ایسا؟ دیکھیں جس طرح 5 اگست سے پہلے کچھ میسیجز آئیں کہ کال نہ دیں اور اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا، تو اس طرح ہو جائے گا مطلب جو ان کی عادت ہے ڈرانے اور دمکانے کی، کہ مطلب ہم جس طرح جو ہیں ان کے کندھوں پر آئے ہیں یا پیراشوٹ سے آئے ہیں ہم ڈر جائیں گے، یا جو ہے اس کرسی کے ساتھ ہم چپکے ہوئے ہیں اور اس کی ہمیں کوئی لالچ ہے یا خوف ہے، یا کوئی ہم جیل سے ڈرتے ہیں یا موت سے ڈرتے ہیں، تو یہ اوروں کی طرح ہمیں بھی ٹریٹ کریں. آپ نے اگنور کیے وہ میسیجز؟ ہاں میں نے وہ اگنور کر دیا اور میں نے کال دے دیے. بہرحال اس میں آپ کو نائل کرنے کی دھمکی بھی ہے کہ کال نہ دیں ورنہ نائل کروا دیں؟ ہاں سب کچھ. ہر ایونٹ سے پہلے ان آفیشیلی میں کہتا ہوں کہ جو بھی دھمکی دینی ہے یا جو بھی مجھے تھریٹ ہے تو وہ ریٹرن میں دیں. بہرحال صرف ایک خیبر کے جرگے میں جب جا رہا تھا وہ ریٹرن میں تھی، باقی جو ہیں
ज़ुबानी बोल दिया जाता है कि इधर स्नैपर वाले बैठे हैं, इधर खुदकश बैठा है, इधर जो है। आप थ्रेट अलर्ट को रिटर्न धमकी कह रहे हैं? थ्रेट हमें पता है कि थ्रेट किससे है और किसको है। कि आपको ये लगता है कि एंगेजमेंट अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो होगी? और हाँ देखिए, अवाम क्योंकि आपने कहा 5 अगस्त से पहले भी मैसेज, अवाम के सामने जो है तमाम फोर्सेस जितनी भी ताकतें होती हैं वो बेबस हो जाती हैं। अवाम ही असली ताकत है। और आईन पाकिस्तान में लिखा है, मतलब शुरुआत इस चीज़ से होती है कि हकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के साथ है। तो जो अभी बैठे हैं ये अवाम की ताकत से नहीं आए, ये गैर आईनी काम इन्होंने किया है। इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब को जाली तरीके से जेल में डाला गया है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस में गैर आईनी है। इलेक्शन में धांधली हुई, लोगों को जो है लोगों के मैंडेट की तौहीन की गई, गैर आईनी है। आपको लगता है 27 की आपकी एफर्ट्स इन गैर आईनी कामों का खात्मे का बायस बन जाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर अवाम निकलेगी। अच्छा, इस दफ़ा जो मैं खैबर से कराची तक गया, मैं जो नौजवानों में अब मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़ नफ़रत देख रहा हूँ, आप यकीन माने कि इस दफ़ा जो है 27 सितंबर को आप नौजवानों को नहीं संभाल पाएंगे। कितने आदमी आएंगे अंदाज़ा? 20 लाख से ज़्यादा। 20 लाख से ज़्यादा आदमी सड़कों पर होंगे इंशाल्लाह। 26 नवंबर को कितने थे अंदाज़ा? वो एस्टिमेट थे 4-5 लाख तक। मैं आपको अभी से बताता हूँ कि ये 27 सितंबर को इतनी मखलूक निकलेगी कि जो भी कर ले वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक। 26 को आप थे उस जगह पर, चूँकि 26 तारीख को बुशरा बीबी साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड कहा ना कि जी वो आपकी बीबी अकेली रह गई थी, सब छोड़ के चले गए। बहर पार्टी के लोगों को कह रहे थे, वो नून लीग के वर्कर्स को तो नहीं कह रही थी। तो उनकी इस गिले का क्या जवाब है? या अगर आपसे पूछूं कि आप 26 देखिए, हम 26 नवंबर को आखिर तक उधर ही थे। उनकी बात सही है और वो एक बहादुर खातून है, वो बहादुर लीडर की बहादुर बीवी हैं। पहली दफ़ा वो बाहर आई थी और उनको जिस तरह हम देख रहे थे और जिस बहादुरी के साथ वो डटी रही थी, तो हमारी तवक्कुआत इतनी नहीं थी लेकिन वो डटी रही। तो लोग मुंतशिर हुए कोई एक जगह पर, क्योंकि आंसू गैस ज़्यादा थी, तो लोग मुंतशिर हुए, कोई एक जगह पर था, कोई दूसरी जगह पर, तो उनके साथ कोई नहीं होगा इसलिए उन्होंने ये कहा होगा। 26 को ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया, तो ही हैज़ अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट। ज़ाहिर आखिरी बड़ी मूवमेंट वही हुई थी, तो आपका उनसे भी रब्ता है? क्योंकि अब आप एक और मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो ताकि हमारी तमाम लीडरशिप एक ही कंटेनर पर होगी, अली अमीन समेत। अली अमीन गंडापुर साहब, उनसे भी आपका रब्ता है मुसलसल? ठीक। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें रिहाई नहीं है मकसद, रसाई है मकसद, तो ये इतना एहतमाम रसाई के लिए है बस? या आपसे मनसूब बयान चल रहा है कल से? नहीं, वो अब शहजाद इकबाल साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मेरे ख्याल में वो तो गलत बयानी नहीं कर सकते। मुझसे कम्युनिकेट करने में शायद गलती हो या वो उसने गलत समझा हो। अगर इस तरह हुआ है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो है, आपका मकसद क्या था? रिहाई। आपने असल में क्या कहा? रिहाई है हमारा पहला मकसद, रिहाई है। तो रसाई गलत आपने नहीं इस्तेमाल किया? रसाई का मकसद लफ्ज़ मैंने नहीं इस्तेमाल किया। हाँ, बहरहाल मुलाकातों का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि हमारा पहला ऑप्शन जो है इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की रिहाई, और दूसरा जो है मुलाकातों से पाबंदी उठाई जाए। लेकिन सर ये तो हो सकता था कि आप और किसी को भी छोड़िए, मिसाल के तौर पर मैं शहबाज गिल साहब की बात अभी नहीं कर रहा, खान साहब की बहन है अलीमा साहिबा, तो उनको तो आप मुतमईन कर लेते तारीख देने से पहले। आपने तारीख अनाउंस कर दी, उन्होंने मीडिया पर आकर कह दिया कि मैं तो सो रही थी, मुझे तो नहीं पता, और ये खान को बहुत इंतजार करवाएंगे, और 13 अगस्त भी तो आती है 27 सितंबर से पहले, तो आप उनको मुतमईन नहीं कर पाए? यार आप ज़रा देखें ना, मतलब पाकिस्तानियों के दिल में जो नफ़रत है और इन पर जो गुस्सा है, वो आपने देखा कि हमने 27 तारीख अनाउंस की तो वो हम पर गुस्सा हो रहे हैं कि जल्दी की क्यों नहीं की। तो ये आप लोगों का टेम्परेचर देख रहे हैं ना। तो बहरहाल ये तारीख जो थी ये पॉलिटिकल लीडरशिप की, चाहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनके मशवरे से हुई हैं। अलीम आपा वो जो हैं गैर सियासी हैं, वो ना हमारे किसी फैसले में मुदाखलत करती हैं, ना ही जो है वो असरअंदाज। इज़हार नाराज़गी तो किया है? हाँ, वो इज़हार नाराज़गी की है, उनकी जेनवन है, उनका भाई जेल में है, वो कुछ भी बोल सकती हैं और इनको इंशाअल्लाह ताला हम मुतमईन करेंगे। अभी बात हुई आपकी उसकी, उनके इस बयानात के बाद? बयानात के बाद बात हुई है। मुतमईन हुई है अब वो? नहीं, मुतमईन करेंगे ना इंशाल्लाह। 27 को होंगी आपके साथ? बिल्कुल होगी। या यकीन है आपको इस बात का? बिल्कुल 100%। 27 तारीख को। और वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलें सवाल की सूरत में, कि आपने इतने दिनों बाद की कॉल क्यों दी है, तो इसकी क्या वजह है? यानी 55-57 दिन थे ना, 5 अगस्त और 27 सितंबर में। हाँ देखिए, जो आपके कारकुनान जब से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल की सूरत में पूछ रहा हूँ कि CMKP के क्या कहते हैं इस बारे में, कहते हैं दिनों बाद की कॉल क्यों दी है? देखिए बहुत से वजूहात है, लेकिन कुछ वजूहात जो हैं वो इंटरनल रहती है, वो आप जो हैं सामने नहीं ला सकते। लेकिन बहरहाल
सितंबर में जो हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की छुट्टियां ख़त्म हो रही है. सही है. स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुल जाएंगे. अदालतों की छुट्टियां ख़त्म हो रही है, वो जो है हो जाएंगी. गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो जाएगी और जो है मोबिलाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान भी जाना है. मैं तो चाहूँगा. आपको ये खदशा है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी बात को बुनियाद बना के 27 से पहले? नहीं, अब जब तक नायल ना करें ये मुझे टच भी नहीं कर सकते. और आपको ये खदशा है कि आपको नायल किया जा सकता है 27 से तो पहले? शायद. और ऐसी सूरत में क्या करेंगे फिर? ऐसी सूरत में मेरी वीडियोस मौजूद है जो अभी मंजर पे नहीं आई है मतलब? हाँ. तो आपने ना एहली के बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो उस सूरत में आपने लायामल बना दिया जिसकी वीडियोस आपने बना दी, उस वक्त मंजर पे आएंगे? देखिए जी, इस दफ़ा जो है अगर फ़र्ज़ करे नायल कर दिया जाता है, गिरफ़्तार कर दिया जाता है और पार्टी ने ये ज़िम्मेदारी अगर फ़र्ज़ करे मुझे दी है, तो मेरे हाथ से लिया हुआ एजेंडा किसी और के हाथ में आ जाएगा. उससे उसको एक साथ कुछ किया जाता है तो ये एजेंडा किसी और के पास. ABC सारे प्लान बने हुए हैं? हाँ, बने हुए. लेकिन सर ये आप अक्टूबर में आए ना 2025 और अब तकरीबन अक्टूबर 2026 की कॉल है 27 नंबर की. इसमें इतना टाइम क्यों लगा? तकरीबन 12, यानी आपने इस तरह की कॉल तो ज़ाहिर फर्स्ट टाइम दी है ना. जब आप बने थे CM तब एक तासुर था कि बस अब तो दिनों या शायद हफ्तों की बात है कि डी चौक की कॉल देंगे नए CM, क्योंकि खान साहब उनको लाए ही इसलिए कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट का मुजाहरा करें. तो आपने ये वाली कॉल लेने में तकरीबन 1 साल क्यों लगाया है? देखिए, इससे पहले जितनी भी कॉल्स थी वो इमरान खान साहब की तरफ से थी. मेरा फैसला भी इमरान खान साहब का ही था कि मैं वज़ीर आला बनूँ. उसके बाद जब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का जी फैसला हुआ, वो भी इमरान खान साहब की हिदायत थी कि मतलब मैंने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है. सही है. मैंने खैबर से कराची तक जो है लोगों को मोबिलाइज़ किया स्ट्रीट मूवमेंट की, और वो बेहतरीन थी. लोग जिस अंदाज में निकले, जिस तरह का जो है रिसेप्शन दिया, वो इमरान खान साहब का वज़ीर आला था. इमरान खान साहब की वजह से लोगों ने वो प्यार दिया. तो जो 26 नवंबर को जो तहरीक थोड़ी डाउन हो चुकी थी, जी. उसको हमने फिर उठाया. हम जाते जाते जो हैं 14 फरवरी तक पहुँचे. 14 फरवरी को कोर्ट का डिसीजन आया कि इमरान खान साहब से डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए और उनका इलाज हो. बहरहाल उसकी वजह से थोड़ा जो है फिर KP बंद करने की कॉल दी गई. हमारा एक फ़ैसला था, दूसरा फ़ैसला हुआ, तो उसकी वजह से तहरीक पर थोड़ा बहुत, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत असर पड़ा. आप बोलते खान साहब को जब पता, यानी खान साहब इस वक्त आपके इस्लामाबाद से खुश होंगे कि सोहेल साहब ने अपनी नामजदगी के या अपना ओथ लेने के तकरीबन 1 साल बाद इस्लामाबाद की कॉल दी. खान साहब इसमें मुतमईन होंगे आपके ख्याल में? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो तंजीमी आदमी हैं. वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो हैं तंजीमी उसूलों को फॉलो करते हैं. उन्होंने मुझे ये इख्तियार दिया था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूँ, और वो मैं जो है बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा था. बाकी इख्तियार जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी की होती है. इस्लामाबाद कॉल देने के इख्तियार पॉलिटिकल कमेटी का था? हाँ, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिकल कमेटी की. और अभी भी उन्होंने ऐलान किया है. हाँ, तो ये सबके मशवरे से, अकेले सोहेल अफरीदी तो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मतलब मैंने क्या करना है. इफ यू वर टू डिसाइड ओनली, अगर आपने डिसाइड करना होता तो आप इस बहुत पहले कॉल दे चुके होते? वो मैंने एक दफ़ा जो है बताया भी था. बहरहाल अभी 27 सितंबर की कॉल है और इस पर हमारा फोकस है. इससे पहले जो हुआ है उसको साइड पर रखकर हमने अपना फोकस 27 सितंबर. ये फैक्ट है खान साहब तो ज़ाहिर रसाई बंद है ना, तकरीबन 8 महीने तो हो गए ना तकरीबन, खान साहब से कोई एक्सेस नहीं है. खान साहब ने ये कहा था, ये पैगाम भिजवाया था कि अगर मुझ तक एक्सेस ब्लॉक हो जाए, जो कि ब्लॉक है इस वक्त, तो KP के बंद कर देना. ये कहा था खान साहब? ये मुझे नहीं मिला. आप तक ऐसा कोई पैगाम नहीं पहुंचा? ये पैगाम पहुंचा था आप तक कि जब आपको वज़ीर आला नामज़द कर रहे थे कि सूबे के उमूर चलाने के लिए एज अ डिप्यूटी CM या किसी एक बड़ी ओहदे पे तैमूर झगड़ा साहब को लगाया जाए? नहीं, ये आप तक किसी के जरिए ऐसा कोई पैगाम? क्योंकि ये दावा बुशरा साहबा की फैमिली की जानिब से हुआ कि उन्होंने क्लेम किया. तैमूर भाई बेहतरीन इंसान है, वो चीज़ों को समझते हैं. लेकिन मेरी अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब का सिर्फ मुझे कहा गया था कि उसको फाइनेंस पर ही रखना है, और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं. इस वक्त हमारा फाइनेंस मतलब 76 सालों में हमारी टोटल जो रेवेन्यू थी वो 63 बिलियन थी. हमने पहले साल जो है वो 93 बिलियन तक पहुंचाई. इस साल मैंने मुज़म्मिल साहब और उनकी टीम की मदद से
150 बिलियन तक पहुंचाई। हमारा टारगेट 129 बिलियन था, लेकिन हमने 150 बिलियन तक, और ये विदाउट एनी न्यू टैक्सेस। इस साल हमने किस टारगेट की बात कर रहे हैं? रेवेन्यू कलेक्शन, जो रेवेन्यू कलेक्शन था केपी का, इस साल हमने अपना टारगेट रखा है 180 बिलियन, और इंशाल्लाह ताला 200 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। नए टैक्सेस लगाए बगैर, नए टैक्सेस लगाए बगैर। और दूसरा जो हमारा फाटा और पाटा है, जो अभी मर्ज अजला है, कबाइली अजला और पाटा जो मलकन रीजन है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। उसके बावजूद भी जो है हम तो सिर्फ रिफॉर्म्स के रेवेन्यू क्या है? टैक्सेस अगर नहीं है तो, नए टैक्सेस नहीं है तो फिर कैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों से हो रहा है। जो हमारा KPRA है, जो हमारे बाकी चीज़ें हैं, रेवेन्यू हैं, लैंड रेवेन्यू, उनकी तरफ से आ रहा है। और जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, तेल हो गया, गैस हो गया, मादनियात हो गए, इन सारी चीज़ों में अभी इस दफ़ा हमारे मिनरल डिपार्टमेंट ने सिर्फ 12 अरब रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन की है। रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट से 35 बिलियन की रेवेन्यू जनरेशन की है, सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब अपने पहले टेलीविजन इंटरव्यू में हमारे साथ हैं। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको इस खुसूसी एपिसोड में। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब अपनी इस तरह की पहली नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद सईद साहब, जिन्होंने आपका नाम भी रिकमेंड किया था खान साहब को, तो नहीं, ये किसने कहा? नहीं, खान साहब ने खुद से दिया है। मुराद सईद साहब जो वो किस तरह जेल गए थे? नहीं, राब्ता तो मतलब पैगाम साजी तो होती है ना, कि उसने उसको बता दिया। खान साहब तक 100 लोगों को खान साहब ने पैगाम भिजवाए हैं, तो जाहिर है सब जेल तो नहीं गए थे खान साहब से मिलने। पैगाम रसानी तो होती है ना लोगों के जरिए। पैगाम रसानी वो किसके जरिए करवा? खान साहब ने पूछा नहीं होगा कि यार मुझे अली अमीन साहब को हटाना है, नया सीएम लगाना है, तो बताओ किसको लाना चाहिए? तो तीन चार लोगों से पूछा होगा ना। तो शायद किसी और से पूछा हो। मुराद साहब से आपने मुराद साहब से पूछा है कि तो आपने मेरा नाम दिया? मुराद आपकी ज़ाहिर दोस्ती है, पुराना साथ है मुराद साहब से। वो हमारा बड़ा है और जो है हमें हमेशा गाइड करता रहता है। तो ये तासुर गलत है कि मुराद सईद का नाम, सुहेल आफरीदी का नाम मुराद सईद ने रिकमेंड किया। मुराद भाई के साथ हमारा जो है बड़े एहतराम का रिश्ता है, और हमारा बड़ा है, वो हमें गाइड करता रहता है। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो किसी की रिकमेंडेशन नहीं देता। लीडर हुक्म करेगा फिर तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, लीडर बोलेगा तो फिर तो क्या लीडर ने हुक्म दिया हो कि यार मुराद बताओ मुझे 2-3 लोग? तो लीडर अगर अडियाला जेल से बाहर आया और उससे पूछा हो तो वो जुदा बात है। या वो पैगाम तो और दुनिया से लेकिन मुराद साहब आपसे आपको ऐसा क्या लगा मुराद साहब के एक पैगाम में कि आपने उनको कहा कि यार तुम्हारे इस मैसेज से, आपके इस मैसेज से मुराद साहब नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है तहरीक को? आपने कहा ना मुराद साहब से? मैं कब कहा? मुराद साहब ने खुद कहा ही है बात। अच्छा, देखिए मुराद भाई उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है बात। अच्छा, नहीं मेरा नाम तो नहीं लिया उसने। नहीं कि मुझे सीएम साहब ने पैगाम दिया कि जी आपकी इस तहरीक से, आपके नहीं, बयान से मेरी तहरीक को नुकसान। वो इस तरह नहीं था। जो उनका इशारा गंडापुर साहब की तरफ तो नहीं होगा, सीएम की तरफ तो नहीं होगा। देखिए जी, जो हमारा 14 फरवरी का था, मेरी अलग राय थी, क्योंकि मैं जो है तमाम हालात देख रहा था। 3-4 दिन बाद रमज़ान था। हमारा सारा फोकस जो है हमेशा खैबर पख्तूनख्वा रहता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी हुकूमत है। और रमज़ान से पहले जो है आप कोई भी कॉल देंगे 3-4 दिन पहले, तो वो क्योंकि रमज़ान में लोगों का मिजाज ही अलग होता है। हाँ, रमज़ान में और रमज़ान से पहले तैयारियाँ होती हैं। तो मेरी ख्वाहिश मुराद साहब का आ गया पैगाम के निकलो। मुराद भाई का नहीं आया था, वो जो है मुख्तलिफ जगह सोशल मीडिया से और इन जगहों से आ गया। तो बहरहाल वो जो मतलब कॉल दी गई खैबर पख्तूनख्वा बंद करना, और फिर जो है कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि मतलब खोलो रास्ते, तो हुकूमत पर भी प्रेशर आ गया, और वो जो है जो रिजल्ट हम चाहते थे वो भी अचीव नहीं हुआ। तो उस वजह से जो है मैंने कहा था कि मतलब ये कोई भी तहरीक नाकाम होती है तो वो हमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल पीछे लेकर चली जाती है। 26 नवंबर को हम नाकाम हुए, तो फिर 1 साल लगा हमें सर उठाने में। इस तरह 14 फरवरी की जो कॉल थी उसमें हमें नाकामी हुई, तो अभी तकरीबन 3-4 महीने हमें हुए दोबारा सर उठाने के लिए, 5 अगस्त तक। और इसमें जो है अलीमापा का रोल है, मतलब वो KPI उन्होंने जो है विजिट्स किए, तो उससे जो है काफ़ी मोमेंटम बना। तो इस वजह से 5 अगस्त मोमेंटम और ना बढ़ता सीएम साहब, अगर उनको वहां के मकामी MPs वगैरह भी सपोर्ट कर रहे होते। बहुत सपोर्ट किया। मकामी साहब तो नहीं खड़े थे जब गंडापुर साहब के हल्के में गई, तो गंडापुर साहब नहीं थे। अच्छा, वो साहब का CM है। MPA तो है, MPA का, मेरा साबिक CM थोड़ी क्या। मुझे नहीं पता कि वो आए थे या नहीं। आपने देखी कोई फुटेज? लेकिन वहाँ पर लोग थे, मैंने नहीं देखी। वहाँ पर लोग थे, लेकिन MPA नहीं थे। MPA साहब जो वहाँ के गंडापुर साहब वो नहीं थे। तो आपने एज ए CM तमाम MPs को हिदायत नहीं की थी कि खान साहब की बहन आ रही है तो पहुंचो यार, ताकि मोमेंटम बने?
نہیں صاحب تمام ہر جگہ پر اچھا جہاں پر علیمی صاحب MP ہے نا، اچھا میری بات سنیں، جہاں پر ایم پی ایز اور منسٹرز کھڑے تھے وہ آپ نہیں کہہ رہے، جہاں تھے وہاں تھے، جہاں نہیں تھے وہاں پر دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ڈی اے خان ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، وہ رات کو ہی ڈیسائیڈ ہوا، تو شاید جو ہے وہ کہیں اور بزی ہو، ہاں یا شاید وہ اسلام آباد میں ہوتے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو میرا خیال ہے وہیں پہ ویسے شاید ڈی اے خان، تو آپ لیکن زیادہ نظر رکھتے ہیں. نہیں ایک معصومانہ خیال ہے میرا کہ تھے تو، لیکن چلے مصروفیت ہو سکتی ہے بندے کی کوئی. مراد سی صاحب سے بات یہاں یوں نکلی، آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی ریکمنڈ نہیں کیا، انہوں نے اگین سرعام اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تاخیر نہ کریں، ستمبر میں ہی کچھ کریں، جرگہ بلائیں، کچھ کریں چونکہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. ان کا کنسرن بالکل صحیح ہے. اچھا مراد بھائی نے جو پریڈکشن کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہے. رجیم چینج آپریشن پریڈکشنز کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی اور کے پی کے حوالے سے بھی، اور یہ کے پی کے حوالے سے وہ جو پریڈکشن کر رہے ہیں وہ میں آگے بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا ارادہ یہی ہے. اور آگے والے آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. وہ ویسے آپ کی رائے ہے کہ اب یہ 27 ستمبر مراد صاحب کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو کہ مراد صاحب کو خود بھی لیڈ کرنا چاہیے، آنا چاہیے مندر؟ بالکل نہیں، باہر آنا چاہیے، جب تک عمران خان صاحب نہ کہیں ان کو اندر ہی رہنا چاہیے، اور باقی جو وہ چیزیں بتا رہے ہیں ان میں صداقت ہے. تو سر اگر مراد صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں تو کے پی کے حالات کے حوالے سے اس پہ بھی بات کی، اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صداقت ہے ان میں، اور پہلے بھی ان کی باتیں ٹھیک ہوئی ہیں، تو پھر تو اگر اتنا ہی ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو پھر تو آپ کو اپنے لائے عمل پہ نظر ثانی نہیں کرنا چاہیے، کہ چونکہ 27 میں تو بہت ٹائم ہے. اب جو خبریں آ رہی ہیں صحت کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، نظر آنا بند ہو گیا، یہ ایمرجنسی ریکوائر نہیں کرتی سچویشن. میں نے ملکی حالات کا کہا ہے کہ مطلب وہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے یعنی صحت کے حوالے سے آپ کے خیال میں ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے خان صاحب؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایمرجنسی کی صورتحال نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اچھا، یہ کنفرم کرے گی ان کی فیملی. تو فیملی آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ آپ نے پوچھا ہوگا فیملی کی طرف سے ٹویٹ آیا تھا کچھ دن پہلے علیم آپا کی طرف سے، آج انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رابطہ کریں گے. دیکھیں 27 سپٹمبر کا احتجاج وہ انٹیکٹ ہے. اگر فرض کریں ایمرجنسی کی صورتحال آتی ہے اور یہ چیز جو ہے بینیں کنفرم کرتی ہے تو یہ موومنٹ پھر ہوگی، لیکن 27 کا بھی انٹیکٹ ہوگا. 27 پر ہم نے ہر صورت نکلنا ہے، اور یہ جو احتجاجیں ہوں گی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ ہوتی رہیں گی اس درمیان. اچھا، یعنی وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ معاملہ ہاں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گی، اور اس کے درمیان جو ہے ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے سر مزمل صاحب کی بات کی اور صوبے کی پرفارمنس کا بتایا، تو کیا خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت نہیں تھی کہ بجٹ منظور نہ کیا جائے؟ اب آپ کہیں گے خان صاحب سے رابطہ ہی نہیں ہے، لیکن پچھلے جب علی امین صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی تب تو خان صاحب سے اس وقت زمانے میں رسائی تھی نا، تب خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ بجٹ منظور نہیں کرنا چاہیے؟ خان صاحب کی طرف سے ایسے کوئی ہدایت نہیں آئی کہ بجٹ منظور نہیں کرنا. اچھا، عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے. اوکے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے ایک حکومت کو تو وہ ان کی امانت ہوتی ہے اور بجٹ جو ہے پاس کرنا ہوتا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ مطلب مجھے دیکھنا چاہیے بجٹ. وہ موقع نہیں ملا. وہ موقع نہ علی امین صاحب کو ملا تھا نہ مجھے ملا، لیکن منظور نہ کرنے کا انہوں نے کبھی نہیں کہا. منظور نہ کرنے کا یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا. اگر پہنچتا تو آپ منظور نہ کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں. بے شک حکومت جاتی چلے جائے، 1000 دفعہ جائے. سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف کون باتیں کر رہے ہیں پھر؟ سوشل میڈیا پر ڈی پی پہ خان کی خان صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں آپ کے خلاف بات کر؟ جو کالے چینلز والے ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں. جو کسی کالے چینل میری بات میں نے ایک نام لیا اور بہت سارے لوگ ہیں. مریم بٹو صاحب ہیں، ان کو جو ہے مس انفارمیشن دی گئی ہوگی، وہ بھی کسی جو ہے انہوں نے غلط سورس سے پوچھا ہوگا. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اچھے ولاگس کرتے ہیں. پارٹی کا بندہ جو ہے سوشل میڈیا پر تنقید نہیں کر سکتا، وہ غلط بات ہے. تو یہ جو ہے شہباز صاحب تو کر رہے ہیں، تو وہ مطلب انشاءاللہ تعالی وہ نہیں کریں گے میرے خیال. ویسے خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کی پالیسی پہ کوئی بھی پبلکلی تنقید نہیں کرے گا، اور جو مطلب تنقید کرتے ہیں. اچھا مجھ سے شہباز گل صاحب نے پوچھا بھی نہیں، یہ گلا ہے مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ میں کسی سے ملا ہوں یا نہیں ملا، یا جو ہے میں غدار ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پبلکلی نہیں آنا چاہیے. اور آج آپ نے ڈینائی کر دیا، چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ڈینائل ہوگا نا ان ملاقاتوں کو جو کہ آپ نے کر دیا ہے، ہاں، تو پھر ہم مزید تفصیلات بتائیں گے اس ملاقات کی. بتا ہی نہ دیں گے، بتا دیں. میں کلیئر ہوں، چونکہ میں بتا رہا ہوں بتانے والے دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، لیکن آپ کلیئر ہیں تو ختم ہوئی بات. یہ موبائل چوری کی انہوں نے شہباز گل صاحب نے. یار دیکھیں ہمارا فوکس صرف اور صرف 27 سپٹمبر ہے. 27 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی پوری قوم نکلے گی. 27 سپٹمبر کو نوجوان جس انداز میں نکلے گا وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس دفعہ جو وہ غصہ اور جو شدت میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں، وہ
پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ دیکھ پائے گا. اس دفعہ بہت سارے نوجوان آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین سی ایم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ. ان سے معصومانہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو یعنی آپ کا اس طرح انٹرویو نہیں آپ کا آیا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کا پیغام کس کے ذریعے ملا اور کیا کہا گیا کہ خان صاحب آپ کو کیوں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کسی کو بھی کسی پوسٹ پہ لگاتے ہیں تو بتاتے ہیں یار تم نے یہ کرنا ہے، اور آپ کو کس نے بتایا اور کیا بتایا؟ اچھا مجھے جو سچی بات ہے ٹی وی سے ہی پتا چلا. اچھا ٹکر دیکھ کے اور میں آفس میں بیٹھا تھا CNW کے آفس میں، کیونکہ میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا اس وقت علی امین صاحب کی کیبنٹ. ہاں علی امین صاحب کی کیبنٹ میں. تو وہ دیکھا تو پھر اس سے ہی پتا چلا. پھر میں نے کنفرم کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اور عمران خان صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو وہ مل کر ہی پتہ لگے گا. بہرحال اسی کا پیغام اب تک آج تک آیا ہی نہیں ہے کہ سہیل صاحب خان صاحب ایکسپیکٹ دس فرام. انہوں نے میٹنگز بند کی ہوئی ہے نا. بشرا بی بی کی فیملی بشرا بی بی سے ملتی ہے، بشرا بی بی خان صاحب سے ملتی ہے، وہاں سے ان کی فیملی کی وجہ سے کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا. اور بہنوں کی طرف سے جو پیغام لاسٹ آیا تھا وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری تھی، وہ میں نے بہترین انداز میں کی. اس کے بعد جو ہے کوئی میسج نہیں آیا. سلمان صفدر صاحب ملے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کوئی پیغام نہیں دیا. ان کو پتہ ہے جو مجھے ملنے نہیں دے رہے کہ مطلب جو بھی پیغام آئے گا اس پر منوان عمل ہوگا، اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا. تو اس وجہ سے یہ ایکسیس بند ہے. اور اب آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں جو کہ پارٹی کے لوگ بھی ہیں کہ ایکسیس بند آپ نے ہی کروایا ہوا ہے، چونکہ خان صاحب اگر ملیں گے تو بڑے ناراض ہوں گے آپ پہ کہ تم نے کیا کیا 10 مہینے یار. وہ آپ لوگ یہ باتیں بھی تو لیکن ذرا وہ مجھے اس کال کا تو احوال بتائیے، وہ کیا ہوا تھا جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی بات کی اور انہوں نے ایکچولی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. یس ان دیز کلیئر ورڈز. یس پوچھ کر بتاتا ہوں. اچھا یہ نہیں کہا کس سے، مطلب انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں. شاید اٹیالہ جیل میں کسی سے پوچھ رہا ہوں. سپرنٹینڈنٹ سے میں آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ محسن صاحب سے کیسا ہے ویسے؟ دیکھیں ورکنگ ریلیشن کیا ہوگا، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور میرے صوبے کی جو حالات ہیں تو اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے بات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں خان صاحب کے نام پہ اربوں روپے کون بنا رہا ہے؟ منسٹر صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے، تو آپ بتائیں خان صاحب کے نام پہ اربوں روپے بنا. وہ سوشل میڈیا کا کہہ رہا تھا بھائی جان. اچھا جنید اکبر صاحب سوشل میڈیا کا کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے نام پر پیسے بنا رہے ہیں تو ابھی اس وقت ہمیں فائنینسز کی ضرورت ہوگی تو آپ کائنڈلی جو ہے پارٹی فنڈ میں جمع کرا دیں. وہ تنقید نہیں کر رہا تھا. اچھا وہ کسی منسٹر یا کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی فلاں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ آپ کو یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ یار فلاں بندہ کرپشن کی کوشش کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت؟ تو دیکھیں سب سے کرپٹ جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے. یہ میں نہیں، سارے وہیں چلے گئے، یہاں کوئی نہیں بچا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں نا وہ کیوں. ابھی میں الزام لگا رہا ہوں کہ مطلب وہ کرپٹ ہے. IMF اس کا ثبوت دے رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی. کسی نے جو ہے وہ بات کی اس پر، کسی نے انویسٹیگیشن کی کہ یہ 5300 ارب روپے قوم کا پیسہ یہ کہاں پر گیا. ہمارے جو KP میں ہیں یہ صرف کالے چینلز اور ان کے جو کرتے درتا ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا پھر میں بولتا ہوں کہ ثبوت لاؤ، چاہے میرا وزیر ہو، چاہے میرا سیکرٹری ہو، بیوروکریٹ ہو، پولیس ہو، جو بھی ہو، اس کے خلاف میں کارروائی کروں گا. ایک ثبوت بھی نہیں لیا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جس بندے کے خلاف بھی آپ ثبوت لے کر آئیں اسی دن اگر میں نے کارروائی نہیں کی تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا. اوکے. ہاں کچھ لوگ آپ کے کزن کا نام لیتے ہیں کہ فلاں ہے تو فلاں ہے تو پتہ نہیں. وہ پتنگ ہمارے کراچی میں ہوتی تھی MQM کا انتخابی نشان، لیکن وہ پتنگ صاحب کا بھی ایک نام آتا ہے تو وہ سب غلط. اگین میں نے کہا تفصیلی بات اگلے انٹرویو میں کریں گے جب آپ ٹائم دیں گے. لیکن آج تو میں معصومانہ سوال پوچھوں. ان کو ٹارگٹ کرے جو میرے قریب رہ رہے ہیں، جن پر انہوں نے کوشش کی ہے خریدنے کی لیکن وہ بکے نہیں. ان سب پر کوشش کریں. پھر منسٹروں میں جو مطلب سب اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیونکہ ان کی انٹرسٹ وہاں پر ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ پولیس میں ان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے مسلسل. جو بیسٹ آفیسرز ہم لگانا چاہ رہے ہیں یہ IG صاحب کو جو ہیں ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں کہ نہ لگاؤ. پوسٹنگ ٹرانسفر IG صاحب خود کرتے ہیں. IG صاحب ہیں وفاق کے ملازم، جو بھی آیا مطلب پوسٹنگ ٹرانسفر وہاں سے ہوتی ہے تو اس کو مجبوراً جو ہے ان کی ماننا پڑے گی جو مطلب وہ کہتے ہیں. ہم نے پھر اس طرح کیا کہ یمین صاحب کی گورنمنٹ میں ہم نے پولیس سے اختیار لے کر جو ہے وہ حکومت کو دے دیا پوسٹنگ ٹرانسفر کا. یہ کیبنٹ نے، یہ اسمبلی نے فیصلہ کیا، عدالت نے وہ ایکٹ ہی اڑا دیا.
مطلب سندھ میں یہی چل رہا ہے, پنجاب میں یہی چل رہا ہے, بلوچستان میں یہی چل رہا ہے, کے پی میں جو ہیں عدالتیں ہمارے قانون کو اڑا رہے ہیں. کے پی کے میں جو بھی پوسٹنگز سی ایم کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں, جو سی ایم کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں, وہ سارے بندے آپ کی ہی منشا کے مطابق لگے ہوئے ہیں. بالکل. کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ آپ چاہیں کہ بدامی صاحب اس منصب پہ ہوں لیکن بدامی صاحب نہیں لگ پا رہے, آپ نہیں لگوا پا رہے, ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا جہاں آپ نہیں چاہتے ہیں آپ بندے لگائیں. ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مداخلت ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ چونکہ ان کا اسٹریٹ پاور ٹھیک ٹھاک ہے مولانا صاحب کا نا. دیکھیں کیا مشکل ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کے, اس میں جو ہے ہماری جماعت بھی شامل ہے, باقی جماعتیں بھی شامل ہیں, اور اگر ہماری پیج پر ہمارے موقف کے ساتھ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو اس کو ویلکم کہیں گے. آپ جائیں گے مولانا صاحب کے پاس, ان کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی اپنے کارکنان کو, اور آپ بھی آئیے؟ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو ڈیفینیٹلی جاؤں گا. اچھا, یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اچھک زئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب 5 اگست والے جلسے میں کیوں نہیں تھے؟ ہم تو مولانا کی بات کر رہے ہیں, یا تو تحریک تحفظ, یہ نہیں, یہی لوگ ہی نہیں تھے 5. اچھا, علامہ صاحب میرے خیال میں پاکستان میں نہیں تھے, اور جو اچک زئی صاحب ہیں وہ بلوچستان کو لیڈ کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے ادھر, تو اس وجہ سے وہ ایک پٹیشن رکھی ہوئی, آپ کو معلوم ہے نا, وہ آئینی عدالت میں شیر افضل مروت صاحب ایک صاحب ہیں, انہوں نے پٹیشن کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی یعنی آپ کو نااہل کرنے کا اس میں مطالبہ ہے. اس کی انہوں نے بنیاد یہ بنائی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو لگایا پچھلے سی ایم کو ہٹا کے, اور چونکہ وہ ایک مجرم ہے عمران خان صاحب, اور ایک مجرم جو ہے وہ سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کبھی وہ پٹیشن ہی اچانک حرکت میں آ سکتی ہے؟ آ جائیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, اس سے میں نہیں ڈرتا. وہ پٹیشن کے پیچھے کیا ہے ویسے؟ لیکن جس بندے کی وجہ سے ایک بندہ ایم این اے بنا ہو تو اس کے لیے پھر یہ الفاظ لگانا بہت نامناسب ہے. میرے لیڈر کے خلاف جو ہے اس کو اس طرح کے الفاظ, وہ کہتے ہیں غلط, خان صاحب کے خلاف غلط کیسز ہیں, لیکن بہرحال اس وقت وہ کنوکٹڈ تو ہیں, اور کنوکٹڈ بندہ پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یہ اس نے غلط بولا ہے, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے میں نے غلط بولا یہ, اور باقی مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اور درخواست میں خان صاحب کے ہی کچھ ریفرنسز لگائے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیبنٹ کیسے بنا سکتے ہیں, سینیٹرز کیسے لگا سکتے ہیں, چونکہ وہ تو جیل میں تھے. تو انہوں نے خان صاحب کے ہی کچھ چیزوں کا حوالہ دیا ہوا اس میں. یہ اٹھ جائے گا, یہ اس میں دم ہی نہیں ہے اس کیس میں, اس پٹیشن کا کچھ آپ کو کوئی نہیں ہے. اور باقی جو ہیں یہ سارے مطلب پرچی سے فیصلے کرتے ہیں, کر لیں, کوئی ٹینشن ہو بھی جائے تو مسئلہ کوئی ایشو نہیں. آپ کے خیال میں میں کشتیاں جلا کر اس دفعہ نکلا. کشتیاں جلا دی؟ ہاں, یہ علم میں ہونا چاہیے. حکومت جاتی ہے تو جائے, جان بھی جاتی ہے جائے, حکومت کیا چیز. حکومت جانے کا امکان ہے؟ میرے خیال میں اتنا بڑا رسک نہیں لے پائیں گے, کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام کو برداشت نہیں کر پائیں گے. کے پی کے کی گورنمنٹ, یہ والی خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی, آپ کے خیال میں 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں 5 سال پورے کریں یا نہ کریں, لگتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارا مقصد حکومت کے 5 سال نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے حکومت کی کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ملک میں حقیقی آزادی ہے, جس کا خواب عمران خان صاحب نے دیکھا تھا. ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے. یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہے. پریورٹی عمران خان صاحب کا ویژن ہے, عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہیں. صحیح. آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب والا شاید معاملہ نہ ہو پائے آپ کے ریلیوں میں, مطلب 27 کو شاید نہ آ پائیں. ان کو تو آپ کنونس کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے, مولانا صاحب کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے. تو یعنی کہ تو وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو ان کا مینڈیٹ چورا کے دیا گیا. ان کو تو سمجھا دیں, یا ان کو قائل کر لیں, یا ان سے قائل ہو جائیں. دیکھیں, اگر فرض کرے کسی کو لگتا ہے کہ کے پی میں جو ہے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, چاہے مولانا صاحب ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے پی ایم نون ہے, وہ کیسز کرے اور سنیں کیسز. مطلب جس حلقے پر یہ کہہ رہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, وہ حلقے ہم کھول دیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے کون سا جو ہے ڈنڈے اٹھانے ہیں, یا کسی کے کاغذات چھیننے ہیں, یا کسی کو ڈنڈے مارنے ہیں, یا کسی کو جیلوں میں ڈالنا ہے, وہ تو کسی اور کا کام ہے. اچھا, جہاں پر باقی جگہوں پر جہاں پر ہم الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر وہاں بھی کھولے جائیں گے, وہاں کھولیں, پتہ لگ جائے گا. سر, آپ کے سیاسی تجزیے میں آپ کو کیا لگتا ہے 2026 عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہے؟ انشاءاللہ امید ہے آپ کو. ہاں. تھینک یو ویری مچ سی ایم صاحب, کو دینے کا بہت بہت شکریہ.